اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، صدیوں سے ممبروں پر بیٹھ کر آپ کو ایک ایسی پٹی پڑھائی جا رہی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف آپ کے جذبات سے کھیلنا اور دین کو ایک سیاسی اکھاڑا بنانا ہے۔ آپ نے اکثر مسلکی مناظروں میں، پبلک تقریروں میں یہ دعویٰ سنا ہوگا کہ جناب قرآن کی سورہ نمل آیت نمبر 16 اٹھا کر دیکھو، وہاں تو صاف لکھا ہے وَوَارِثَ سُلَیْمَانُ داؤد، یعنی سلیمان وارث بنے داؤد کے۔ اور اس آیت کو ڈھال بنا کر یہ جھوٹا بیانیہ گھڑا جاتا ہے کہ انبیاء کی مادی وراثت یعنی کہ زمین، جائیداد، مال و دولت بٹتی ہے، اور پھر اس کہانی کا رخ زبردستی باغ فدق کے معاملے کی طرف موڑ کر مسلمانوں میں تفرقے کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ لیکن رکیں، آج انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر ہم کسی روایتی کہانی پر نہیں بلکہ خود اللہ عز و جل کی کتاب کے الفاظ، اس کی عربی گرامر، لغت کے مسلمہ اصولوں، اور مزے کی بات خود انہی کے گھر کی سب سے معتبر ترین کتابوں کے سکینز کے ساتھ اس روایتی بیانیے کا انشاءاللہ عز و جل سائنسی تجزیہ کریں گے کہ ان کے اپنے ہی خود ساختہ چیلنج ان کے اپنے ہی گلے کا ہار بن جائے گا۔ اگر آپ کے اندر سچائی کو قبول کرنے کا حوصلہ ہے تو اگلے چند منٹ میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج صدیوں پرانے اس مسلکی غبارے سے ہمیشہ کے لیے ہوا نکلنے والی ہے۔ ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے نیچے بھلے جتنی گالیاں نکالنی ہیں، برا بھلا کہنا ہے، کہہ لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں الحمدللہ پہلی بات تو خود سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا، میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے میرے بھائیوں، میں تو آپ ہی کی کتب سے آپ لوگوں کا جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے لاتا ہوں، میں بغیر ریفرنس کے بات ہی نہیں کرتا، صحیح ہے؟ تو آپ مجھے جو برا بھلا کہتے ہیں، کتابیں تو آپ کی ہیں، تو آپ ایک دفعہ ان کو کراس چیک تو کر لیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے بھائی، میں سید ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے جد امجد ہیں، میں ان کی آل میں سے ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس دین پر تھے خدا را اس دین پر چلیں، نہ کہ ان بنے بنائے من گھڑت قصے کہانیوں پر چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کی حقیقی تعلیمات کو دیکھیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، کزن تھے، پھر خلفائے راشدین میں سے تھے۔ تو میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ تک پہنچایا اس کو لے کر چلیں۔ آپ ان سے منسوخ کر کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس چیز کا دکھ ہوتا ہے۔ نیچے آپ کہتے ہیں تم سید ہی نہیں ہو، یہ نہیں۔ دیکھیں، آپ کے کہنے سے میرا شجرہ نسب تو بدل نہیں جانا، لیکن ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں، یقین کریں، لوٹ آئیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکل آئے اور توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں۔ ناظرین، چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسی قرآنی آیت کی جس پر یہ پورا محل کھڑا کیا گیا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَیْمَانُ داؤد۔ اب عقل کا استعمال کریں اور عربی لغت کے اصولوں کو دیکھیں۔ کیا عربی زبان میں لفظ وراثت صرف درہم و دینار، زمین یا جائیداد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں اور پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ان کو جنہیں اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ مجھے بتائیں، کیا کتاب کوئی مادی جائیداد ہوتی ہے؟ کیا کتاب کوئی زمین کا ٹکڑا ہوتی ہے؟ نہیں، یہاں وراثت سے مراد علم، ہدایت اور نبوت کا ورثہ ہے۔ اب آئیے ایک اور ایسی زبردست منطقی اور نحوی حقیقت پر جو ان کے اس مادی وراثت کے دعوے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ تاریخ اور بائبل کے تمام ریکارڈز گواہ ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کہ کوئی ایک یا دو بیٹے نہیں تھے، ان کی بہت سی بیویاں اور درجنوں اولادیں تھیں۔ اگر یہاں وراثت سے مراد مال، دولت، سونا اور جائیداد ہوتی تو قانون وراثت کے تحت داؤد علیہ السلام کے تمام بیٹوں کو اس مال میں سے حصہ ملتا، لیکن اللہ عز و جل نے پورے قرآن میں خاص طور پر صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ یہ تخصیص، یہ نام لینا اسپیسیفک ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہاں کوئی زمین یا جائیداد نہیں بٹ رہی تھی، بلکہ وہ علم، حکمت، نبوت اور بادشاہت
ورثے میں مل رہی تھی جو داؤد علیہ السلام کے بعد صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ کیا سلیمان علیہ السلام نے معاذ اللہ اپنے باقی درجنوں بھائیوں کا حق مار لیا تھا؟ نعوذ باللہ، جو اکیلے وارث بن بیٹھے۔ اگر مال ہوتا تو سب کا ذکر ہوتا، لیکن ذکر صرف سلیمان علیہ السلام کا ہے کیونکہ نبوت اور حکمت صرف انہیں ملی۔ ذرا اگلی ہی لائن پڑھیں، سلیمان علیہ السلام خود کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس علمنا منطقا الطیر واوتینا من کل شیء، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں سب کچھ عطا کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی وراثت کا اعلان کرتے ہوئے درہم و دینار، محل اور جائیدادوں کا تذکرہ نہیں کر رہے، بلکہ پرندوں کی بولیاں سیکھنے کے اس عظیم علم اور معجزے کا فخر سے ذکر کر رہے ہیں جو انہیں اپنے والد سے ملا تھا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جعفری صاحب یہ تو آپ کی اپنی تفسیر ہے، چلیے آپ ہماری بات نہ مانیں، قرآن کی گرامر کو سائٹ پر رکھ دیں۔ آئیے اب آپ ہی کے گھر چلتے ہیں اور آپ ہی کی معتبر ترین جلیل القدر مفسرین کی کتب کے سکینز سکرین پر دیکھتے ہیں کہ وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اٹھائیے تفسیر مجمع البیان، جس کے مصنف علامہ طبرسی ہیں، جو ان کے ہاں چوٹی کے مفسر مانے جاتے ہیں۔ اس آیت وَوَارِثَ سُلَیمَانُ داؤد کے تحت علامہ طبرسی صاف الفاظ میں اعتراف کرتے ہیں کہ یہاں وراثت سے مراد علم اور نبوت ہے، نہ کہ مال و دولت۔ انہوں نے خود یہی دلیل رکھی ہے کہ چونکہ داؤد علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بھی موجود تھے، اگر یہاں مادی مال مراد ہوتا تو وہ سب اس میں شریک ہوتے، کسی ایک کو خاص نہ کیا جاتا۔ چلیں دل نہیں بھرا تو آپ کی سب سے قدیم بنیادی ترین تفسیر اٹھا لیتے ہیں، تفسیر کمی، جو علی بن ابراہیم الکمی کی ہے۔ اس تفسیر میں بھی جب آپ سورہ نمل کی یہ آیت نکالیں گے تو وہاں بھی واضح طور پر اس وراثت سے مراد سلیمان علیہ السلام کو ملنے والا علم، حکمت اور حکومت کا ورثہ لیا گیا ہے۔ اور یہی بات ان کے دور حاضر کے سب سے بڑے مفسر علامہ طباطبائی نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر الميزان میں بھی لکھا ہے کہ آیت کا پورا سیاق و سباق، کانٹیکس، علم منطق، الطیر اور نبوت کے انعامات کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہاں مادی درہم و دینار کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب میرا ان روایتی منبرداروں سے سوال ہے کہ جب آپ کی اپنی تفاسیر کمی، مجمع البیان، الميزان چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام سے مال نہیں بلکہ علم اور نبوت کا ورثہ ملا تھا، تو آپ کس منہ سے منبروں پر بیٹھ کر پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن سے ثابت ہے کہ نبیوں کا مال بٹتا ہے؟ آپ اپنی ہی تفاسیر کے منکر ہو یا پبلک کو جاہل سمجھتے ہو؟ ناظرین، اب باری ہے اس ویڈیو کے سب سے بڑے اور حتمی وار کی، جس کے بعد بحث کی انشاءاللہ عز و جل کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی۔ چلیں قرآن کی گرامر بھی سائٹ پہ رکھ دیں، تفاسیر بھی سائٹ پہ رکھ دیں۔ اب آپ کی حدیث کی سب سے معتبر، سب سے پہلی اور بنیادی ترین کتاب اٹھاتے ہیں، جس کتاب کے بارے میں آپ کے عالم کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ہمارے لیے قرآن کی طرح وحی کا درجہ رکھتی ہے، جس کا نام ہے اصول کافی۔ مینوفیکچرنگ ڈیفالٹ چیک کریں کہ اصول کافی کے اندر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے کون سی حدیث درج ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 نکال کر دیکھیں، وہاں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، اِنَّ عُلْمَاءَ وَرَثَا الْأَنْبِيَاءَ اِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَوَرَّثُوا دِرْہَمًا وَلَا دِنَارًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یعنی بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے وراثت میں ایک درہم یا دینار مال و دولت نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے وراثت میں صرف اور صرف علم چھوڑا ہے۔ اب سر پکڑ کر بیٹھیے اور ماتم کیجئے اس روایتی بیانیے پر۔ آپ کی اپنی سب سے معتبر کتاب کی مستند ترین حدیث کہہ رہی ہے کہ کائنات کے کسی بھی نبی نے کبھی کوئی درہم و دینار، کوئی جائیداد
یا مادی مال و دولت وراثت میں چھوڑی ہی نہیں۔ انبیاء کا ترکہ صرف اور صرف علم ہوتا ہے۔ اگر انبیاء درہم و دینار کی وراثت چھوڑتے ہی نہیں، جیسا کہ اصول کافی کی یہ حدیث صاف اعلان کر رہی ہے، تو پھر آپ کس مٹی کے بنے ہو بھائی کہ سورہ نمل کی آیت 16 کا استغفر اللہ معاذ اللہ غلط استعمال کر کے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے مال کا وارث نہ دیتے ہو؟ کیا آپ اصول کافی کی اس حدیث کو جھوٹا کہیں گے یا اپنے اس روایتی اور سیاسی بیانیے سے توبہ کریں گے جس کے ذریعے آپ نے امت میں تفرقے کی دکان چمکائی ہوئی ہے؟ حقیقت یہ ہے آپ کا یہ پورا بیانیہ خود آپ کی اپنی کتابوں کی روشنی میں اڑ چکا ہے۔ ناظرین، سچائی بالکل صاف اور واضح ہو کر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ قرآن کا متن، عربی لغت کے اصول، داؤد علیہ السلام کی اولاد کی تاریخی حقیقت، تفسیر کمی، مجمع البیان اور خود اصول کافی کی حدیث، یہ سب ایک زبان ہو کر گواہی دے رہے ہیں کہ انبیاء کی وراثت صرف اور صرف علم، حکمت اور نبوت ہوتی ہے، مادی جائیداد نہیں۔ الحمدللہ میں کمنٹ سیکشن میں چیلنج کرتا ہوں ان تمام روایتی مناظروں اور فتوے دینے والوں کو کہ اگر آپ کے پاس اصول کافی کی اس حدیث کا، قرآن کی اس گرامر کا اور آپ ہی کی تفاسیر کے اسکینس کا کوئی علمی، نحوی یا لغوی جواب ہے تو کمنٹ سیکشن میں آ کر بات کریں۔ لیکن یاد رکھیے، اب جذباتی کارڈ نہیں چلیں گے، اب کوئی گستاخی یا بغض کا جھوٹا لیبل نہیں چلے گا، بات ہوگی تو صرف علم اور سکینس پر ہوگی۔ اگر آپ کو یہ علمی اور سائنسی ریسرچ پسند آئی ہے اور آپ بھی روایتی کہانیوں کے بجائے قرآن کے حقیقی متن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور اگر دل کرے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی کڑک ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔